تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن کلاس کو آپ جو ہے ایک دم مزے کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ اوکے، تو انشاءاللہ دیکھیے اب سے جو ہے ہم مطلب کیا ہے مہر کے بارے میں انشاءاللہ چرچا کریں گے۔ کہاں سے دیکھیے یہاں مسئلہ سنیے۔ ہاں، کہاں سے ومن سمى مہرا اقل من 10 دراہم، اور جو فکس کیا مہر کو 10 درہم سے کم، فلح العشرۃ، تو اس کو 10 ملے گا۔ ومن سمى 10 فما زاد فعلیہ المسمى، جو 10 یا اس سے زیادہ کو فکس کیا تو اس کو کیا ہے جو فکسڈ مہر وہ ملے گا۔ ان دخل بہا، جب کہ اس عورت سے اس نے دخول کر لیا، او مات عنہا، یا وہ کیا ہے مطلب وہ عورت سے مطلب اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر اس نے عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دے، قبل الدخول بہا والخلوتی، اور خلوت سے، فلاح نصف المسمى، تو اس کو جو فکسڈ کیا، اگر 10,000 فکسڈ کیا اور اس کو دخول کرنے سے پہلے یا مطلب کہ طلاق دے دے یا خلوت سے پہلے طلاق دے دے تو اب اس کو ہاف مہر ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر کسی نے عورت سے شادی کی، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کو مہر کا ذکر بھی نہیں ہوا، او تجوزها، یا اس صورت پہ شادی ہوئی، علی ان لا مہر لها، کہ اس کو کوئی مہر نہیں ہوگا، تو فلہا مہر مثلها، تو اب اس کو مہر مثل ملے گا۔ ان دخل بها او مات عنہا، اگرچہ چاہے اس سے دخول کیا ہو یا اس سے مر گیا ہو تو اس کو مہر مثل ملے گا۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر اس نے دخول سے پہلے طلاق دے دے، والخلوتی، الخلوت سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دے تو فلاح المتعہ، تو اس کو اب متعہ ملے گا۔ سمجھے؟ وہ ایسی عورت جس سے شادی کی جس کو کیا ہے مہر بھی سمجھے نا، تو اس کو مہر بھی فکس نہیں کیا، یا اس صورت پہ کہ تمہیں مہر نہیں ہے، اور اس کو دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دے تو اس کو متعہ ملے گا۔ وَهِيَ 3 أَثْوَابٍ، وہ 3 کپڑے ہیں، من کسوتن، کپڑوں میں سے 3 کپڑے اس کو ملے گا۔ مثلها، اس کا مثال جیسے وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَالٌ وَمِلْحَفَةٌ، درع بولے تو زرہ یعنی کپڑا، وخمار اوڑھنی معلوم ہے دوپٹہ، اس کے ساتھ وَمِلْحَفَةٌ، اور ایک چادر، یہ 3 کپڑا دیں گے۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، اگر کسی مسلمان نے اس عورت سے شادی کی، علی خمرین، شراب کو مہر بنا کے، او خنزیرین، یا خنزیر کو مہر بنا کے، فالنکاح جائز، تو نکاح جائز ہوگا، ولہا مہر مثلہا، تو اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا، اگر اس نے اس عورت سے شادی کی، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کو مہر بھی فکس نہیں کیا، ثُمَّ تَرَاضِيَا، اور پھر وہ دونوں راضی ہو گیا، عَلَى تَسْمِيَّةِ مَهْرٍ، ایک فکسڈ مہر پہ اور دونوں راضی ہو گیا، فَهُوَ مَهْرٌ لَهَا، تو وہ مہر اس کو ملے گا۔ ان دخل بها او مات عنہا، چاہے اس سے دخول کیا ہو یا وہ شوہر کیا ہے اس سے انتقال ہو گیا ہو۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، اگر اس نے دخول سے پہلے طلاق دے دے، والخلوتی، اور خلوت سے پہلے، تو فلاح المتعہ، تو اس عورت کو متعہ ملے گا، اس عورت کو کیا ملے گا؟ متعہ ملے گا، سمجھے نا؟ متعہ 3 کپڑا۔ وَإِن زَادَهَا، اگر اس نے زیادہ کیا، فی المہر، مہر میں، بعد العقد، یعنی نکاح منعقد ہونے کے بعد اگر کسی نے زیادہ کیا تو لازمتہ زیادتہ، تو وہ زیادہ لازم ہوگا، ان دخل بها او مات عنہا، چاہے اس سے دخول کیا ہو یا مر گیا ہو۔ وتسقط الزیادۃ، اور زیادہ ساقط ہو جائے، وتسقط الزیادۃ، اور زیادہ ساقط ہو جائے گی، کہا گیا بالطلاق، طلاق سے، قبل الدخول، اگر سمجھو کہ ایک عورت کا نکاح جو ہے منعقد ہوا تھا 500، پھر شوہر نے اسی مجلس میں 200 روپیہ زیادہ کر دیا تو 700 پہ عورت نے قبول بھی کیا، تو اس صورت میں وہ 700 اس کو دینا ہی ہوگا۔ اگر وہ زیادہ کب ساقط ہو جائے گا؟ جب اس کو طلاق دے دے دخول سے پہلے،
تو اس کو جتنا پہ عقد ہوا تھا اتنے ہی مہر اس کو ملے گا۔ فَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهَرِهَا، اگر عورت نے اپنے مہر سے کم کر دے، صح الحتّ، تو وہ کم کرنا اس کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ سمجھے نا، وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ، اگر شوہر نے خلوت کیا بِامْرَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطِي، اور ادھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کو وطی کرنے سے منع کرتا، سمجھے۔ وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطِي ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر وطی کرنے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو، فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا، تو اس عورت کو پورا کا پورا مہر ملے گا، سمجھے نا۔ اوکے، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ہو، مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رمضان أَوْ مُحْرِمًا فِي بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ۔ ہاں، اب وہ مصنف جو ہے اس کی موانع الوطی کا وہ کچھ وجہ بتا رہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بیمار ہو، یا کوئی روزہ کی حالت میں ہو، یا حج میں محرم ہو، احرام کی حالت میں ہو، یا عمرہ کی حالت میں ہو، یا وہ عورت حائض ہو، تو وہ جو ہے خلوت کیا نہیں ہوگا، خلوت صحیحہ نہیں ہوگا، کیونکہ خلوت فاسدہ ہوگا، کیونکہ وہاں مانع من موانع الوطی ہے۔ وَلَوْ طَلَّقَ، اگر اس نے طلاق دیا تو فَيَجِبُ، تو واجب ہوگا نصف المہر، آدھا مہر اس کو عورت کو ملے گا۔ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ، مجبوب بولے تو مقطوع الذکر، جس کا ذکر جو ہے کٹا ہوا ہے، بِامْرَتِهِ، اپنی بیوی سے، ثُمَّ طَلَّقَهَا، پھر اس کو طلاق دے دے، فَلَهَا كَمَالُ الْمَہر، تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے پاس۔ وَيُسْتَحَبُّ، سمجھے نا، وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ، متعہ مستحب ہے، لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، ہر طلاق شدہ عورت کو متعہ مستحب ہے، إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ، سوائے ایک طلاق شدہ عورت جس کو متعہ واجب ہے، وہ کون ہے، وَهِيَ الَّتِي، وہ عورت طَلَّقَهَا، جس کو طلاق دیا ہے، قبل الدخول، دخول سے پہلے، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کو مہر بھی فکس نہیں کیا ہے، اس کو متعہ دینا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ وَإِذَا جَوَّزَ الرَّجُلُ، اور ایک آدمی شادی کرائے، ابنتہ، اپنے بیٹی کا، علا، اس صورت پر کہ ان یزوجہ الرجل، کہ وہ دوسرا آدمی بھی شادی کرائے گا، اختہ، اپنی بہن کا، او بنتہ، یا اپنی بیٹی کا، لیکون احد العقدین، ان دونوں میں سے، دونوں عقد میں سے ایک ہونا، عوضا عن الآخر، دوسرے کا کیا ہونا، بدلہ ہونا، تو فالعقدان جائزان، تو یہ دونوں عقد جائز ہے، ولکل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہوگا مہر مثلیہ، عند ابی حنیفہ و یوسف، ابی یوسف رحمہ اللہ، امام اعظم اور امام یوسف کے پاس مہر مثل ہوگا۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں، اجر مثلیہ، اس مہر مثل کا اجرت اس کو ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ، اگر کسی آزاد مرد نے شادی کیا، امرتن، ایک عورت سے، علی خدمت سنتن، ایک سال کی خدمت کے لیے، او علی تعلیم القرآن، یا اس کو قرآن سکھانے کے لیے، تو جاز، ایسا نکاح جائز ہوگا۔ فلاح، اس عورت کو ہوگا مہر مثلیہ، کیا ہوگا، مہر مثل ہوگا۔ وَإِن تَجَوَّزَ عَبْدٌ، اگر کسی بندہ نے شادی کیا، امرتن حرتن، ایک آزاد عورت سے، بِإِذْنِ مولاہ، اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ، علی خدمت سنتین، ایک سال کی خدمت پہ، تو جازہ، ایسا نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ کسی آزاد عورت سے اگر اس نے ایک سال کی خدمت کو کیا ہے، مہر بنا کے شادی کیا، تو جائز ہے۔ وَلَہا، اس عورت کو ہوگا خدمتہا، مطلب کیا ہے، ایک سال کا خدمت۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ، اب یہاں سے کیا مسئلہ بتا رہا معلوم ہے، کہ ایک عورت مجنونہ عورت ہے، اس کو ایک عورت کا شادی ہو گئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کو طلاق ہو گیا، تو اب وہ مجنونہ کو اس کے ساتھ دوسرے شادی ہو رہی ہے، تو اس میں اس کا مجنونہ کا ابو بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، تو اب اس میں کون ولی ہوگا، اس کے بارے میں چرچا ہے۔ تو ہمارے پاس کون ولی ہوگا، اس کا بیٹا ولی ہوگا، سمجھے، اس مجنونہ کا جو بیٹا ہے وہ ولی ہوگا، ابو نہیں ہوگا، کیونکہ اسباب میں بھی سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، ابو سے بھی زیادہ کون ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اسی لیے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ، اور کسی پاگل عورت میں جمع ہو جائے، ابوہا، اس کے ابو، و ابنہا، اور اس کے بیٹا، فالولی فی نکاحہا،
تو اس کے ولی جو ہے اس کے نکاح میں ہوگا ابنہا اس کا بیٹا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم اور امام یوسف رحمہ اللہ کے پاس اس کا بیٹا جو ہے اس کا ولی ہوگا۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا ابوہا اس کے ابو ہوگا۔ اوکے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے یہاں سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔